ان کا اصل میں یہ اتنے گمراہ لوگ ہیں کہ یہ کہتے ہیں کہ خالی قرآن مجید فرقان حمید ہمارے لیے کافی. ٹھیک، اب مجھے بتائیے کیا پانچوں نمازوں کے رکعتیں اور رکعتوں میں کیا کیا پڑھا جائے؟ التحیات، درود شریف، احکامات، مفسد صلاۃ، سجدے سہو، بھول جائے تو کیا کرے، نماز کے فساد میں قرات میں کہاں غلطی ہو تو فاسد نماز، کہاں غلطی ہو تو وہ نماز ہو جائے گی. یہ سارے احکامات تو آپ کو قرآن مجید میں نہیں ملے. پھر اس کے بعد اب یہ دیکھیے جو قرآن کی آیت کہ وہ حقیقت میں قرآن نہیں بلکہ قرآن کا منکر ہے، جو یہ کہتا ہم خالی قرآن کے ماننے والے. اب میں قرآن کی آیت پڑھتا ہوں، میں نے ابھی پڑھی، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. وہ مراد کو پہنچیں گے جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرے. تو رسول کی اطاعت تو حدیث میں ہوگی، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ. کوئی آدمی اللہ کو، اللہ سے محبت رکھتا ہے تو میرے محبوب فرما دو فَاتَّبِعُونِي، وہ تمہاری اتباع کرے. جب وہ تمہاری اتباع کرے گا یحببکم اللہ، تب اللہ تبارک و تعالی اسے اپنا محبوب بندہ بنائے گا. ٹھیک ہے نا. میراث کی تقسیم آپ کیسے کریں گے حدیث کو چھوڑ کر کے؟ خواتین کے مسائل ہیں، حیض و نفاس کے مسائل ہیں، کتنے وقت میں حیض ہے، نفاس کتنے وقت میں نفاس ہے وغیرہ. سارے ضروریات دین کے جتنے مسائل ہیں وہ کہاں سے نکالیں گے؟ قرآن. دوسری ایک بات جو آپ حضرات کے سننے کی ہے، قرآن مجید اللہ کا کلام ہے، یہ کہاں سے ثابت ہے؟ یہ حدیث سے ثابت ہے. آپ غور فرمائیے، قرآن کا قرآن ہونا بھی حدیثی سے ثابت. تو اب کہاں سے قرآن کا اقرار ہوا جو کہ قرآن کا قرآن ہونا ہے حدیث ثابت؟ اب رہا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے کلام کا کیا اعتبار؟ اب اس پر ایک معیار سنیے کیا. حضرت عبداللہ ابن عمر ابن عاص، یہ حضرت عبداللہ ابن عمر نے، عبداللہ ابن عمر ابن عاص کی حدیث شریف کتاب العلم ابو داؤد شریف میں موجود ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ جب بھی حضور کے منہ سے کوئی بات نکلتی تو میں اسے لکھ لیا کرتا. قریش کے کچھ لوگ میرے پاس آئے، آنے کے بعد اپنے تئیں باتوں انہوں نے معقول کہی، اپنے نزدیک کہنے لگے یا عبداللہ تم حضور کی حد بات لکھ لیتے ہو. حالانکہ کبھی حضور غیظ و غضب میں ہوتے ہیں، کبھی غصے میں ہوتے ہیں، کبھی شفقت و مہربانی کے عالم میں ہوتے ہیں، کبھی پیار اور محبت کے عالم میں ہوتے ہیں. تو تم تو غصے اور جلال میں جو کہیں وہ تو لکھ لو گے. تو ان کا کہنا کیا تھا؟ بتقاضۂ بشریت، جیسے ہم غصے میں کچھ نہ کچھ بولنے لگتے ہیں پھر اپنے اوپر ہی ہم ملامت کرتے ہیں کہ یہ بات نہیں بولنی چاہیے، غصے میں ہم نے آپ کو کچھ کہہ دیا مگر بعد میں خیال آیا تو آپ سے معذرت کرتے ہیں. یہ تو ہمارے تقاضے ہیں نا بشری. حضور علیہ السلام ان تمام معاملات سے بالکل منزہ اور مبرہ. انہوں نے لکھنا موقوف کر دیا حدیث کا. پھر حضور علیہ السلام سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کی ہر بات لکھ لیا کرتا تھا. قریش کے کچھ لوگ آئے اور مجھ سے کہا کہ تمہارے نبی تو کبھی غیظ و غضب کے عالم میں ہوتے، کبھی غصے کے عالم میں، تم تو ہر بات لکھ لیتے اور کہو گے یہ حدیث. تو راوی کہتے ہیں حضور نے فرمایا یا عبداللہ، راوی کہتے ہیں حضور نے ایسے انگلی سے اپنے منہ کی طرف اشارہ کیا، یا عبداللہ یہاں سے جو بات نکلے مجھ پر کیفیت کچھ بھی ہو مگر قسم خدا کہ میری زبان سے سوائے حق کے کچھ نہیں نکلتا، سوائے حق کے کچھ نہیں نکلتا. تو یہ ہے حدیث جناب. حدیث کو اگر چھوڑ دیا جائے تو آدمی گمراہ اور بے دین ہو کر رہ جائے گا. اور یہ آپ کو سن کر تعجب ہوگا، اس فتنے کا سب سے بڑا بانی سر سید احمد خان علی گڑھی. اس فتنے کے بانی وہ، آپ ان کی کتابیں پڑھ لیں. فرشتوں کو نہیں مانتے تھے، فرشتوں اور شیطان کو کہتے تھے ان کا کوئی وجود نہیں. انسان کی جو اچھی صفات ہیں اس کو فرشتہ کہتے ہیں اور جو بری صفات ہیں اس کو شیطان کہا جاتا ہے. اچھی بری تقریر کو نہیں مانتے تھے. اور قرآن مجید فرقان حمید تفسیر لکھی جو میرے پاس موجود ہے، اسی پرانے دور معراج النبی کا ٹھٹا اور تمسخر کیا انہوں نے. اور اس کے بعد میں یہ پرویز صابر پیدا ہوئے، ان کا ایک رسالہ نکلتا تھا ماہنامہ طلوع اسلام. اس میں جناب انہوں نے یہ ساری باتوں سے اور لوگوں کے سامنے در دیتے تھے اور اسلام کو اتنا بگاڑ کر کے انہوں نے بیان کیا. ایک صاحب تھے جو 3 مہینے کے لیے وزیر اعظم بنے تھے، جو ایک مرتبہ شاید گورنر پنجاب بھی تھے، کسی کو نام یاد آ رہا؟ 3 مہینے کے لیے وزیر اعظم بھی بنے تھے وہ. ہاں، معراج خالد. ایک دن معراج خالد صاحب ان کی محفل میں موجود تھے، پرویز صاحب.
اور یہ اداریہ لکھا ایک رسالہ لاہور سے نکلتا ہے عرفات، وہ ابھی بھی ہمارے پاس موجود ہوگا، کہ وہ جب درس دے رہے تھے تو ایک خاتون نے کہا میں آپ سے اکیلے میں کوئی مسئلہ پوچھنا چاہتی ہوں۔ انہوں نے کہا نہیں میں سارے مجمع مسئلہ، کوئی بات خفیہ بھی ہوتی عورتیں پوچھتی ہیں، کہنے نہیں آپ سب کے سامنے پوچھ لیں۔ اس نے بند لفظوں میں پوچھا، کہنے لگے کہ میرے میاں جو ہے نا ان کو ایسی حویث ہے، میں بند جملوں میں کہتا ہوں مجھے روز غسل کرنا پڑتا، سمجھے، مجھے بال بنانے میں 1500 روپے لگتے ہیں، بیوٹی پارلر جائیں تو 1500 روپے لگتے ہیں بال بنانے میں، اگر نہ ہے تو یہ بال خراب ہو جائیں، پھر 1500 روپے دیں، اب کیا کیا جائے؟ تو پرویز صاحب نے جواب دیا خالی گردن سے نہ لیا کریں، بالوں پہ پانی نہیں ڈالیں۔ تو اسلام کا مذاق ہو یا دل لگی ہو یا نہیں؟ حضور علیہ السلام کے احکامات کا مذاق اور دل لگی ہو یا نہیں؟ اور اس کا حدیث شریف موجود ہے، مجھے جہاں تک یاد پڑتا ہے کتاب الاعتصام میں یہ جملہ موجود ہے۔ دیکھیے حضور علیہ السلام کی دانائی، فرمایا ان قریب ایک پیڑ بھرا اپنی چارپائی پر لیٹا رہے گا اور لوگوں کو یہ پیغام دے گا کہ صرف قرآن کو تھام لو۔ اس کی بشارت حضور نے 1400 پہلے سال دے دی کہ ایسا فتنہ پیدا ہوگا جو کہے گا خالی قرآن پر عمل کیا جائے، حدیث کوئی چیز نہیں۔ اور اسی میں باب ہے، فرما قسم خدا کی جیسا قرآن نے حرام کیا وہ حرام ہے، میرا حرام کردہ بھی ویسا ہی حرام ہے جیسا اللہ کا حرام۔ کیوں؟ آپ پوچھیے، آپ کہیں لائیں گے آپ کے کتا حرام ہے؟ دکھائیے قرآن مجید سے، جو کہتے ہیں نا قرآن ہی کی مانیں گے، کتے کا شامی کباب بنا کے کھلائیں کمبخت، بلی حرام ہے، چوہا حرام ہے، کہیں دکھائیں گے قرآن مجید فرقان حمید؟ کیا چند چیزوں کا ذکر ہے حرام کا، ایک اصول بیان کر دیا اللہ تعالیٰ، کتنا شاندار اصول ہے۔ ہم نے جو تمہارے پاس اپنے رسول کو بھیجا ہے یہ پاک چیزیں تم پر حلال کرتا ہے، ناپاک چیزیں تم پہ حرام کرتا ہے۔ اب ہم حضور علیہ السلام کی طرف دیکھیں گے، حضور نے کس کو ناپاک کہا، کس کو حرام کہا، کس کو حلال کہا، اس پر عمل کریں گے۔ تو بغیر حدیث کے تو آپ ایک قدم بھی نہیں چل سکتے۔ یہ تو شاید اللہ کی مہربانی ابھی تک کتاب باہر نہیں آئی۔ یہ جو ایک شخص جو ٹی وی میں بہت مشہور ہو گیا غامدی، اس کی کتاب ہے نماز میں، جو آپ فران نماز کے، یہ ابھی تک عوام کے پاس نہیں آئی۔ وہ یہ کہتا ہے کہ نماز کی رکعتیں تو مولویوں کا اختراع، بھائی جب بھی آپ کا جی چاہے نماز پڑھنے اپنے اٹھے اپنے 1-2 رکعت پڑھ لیں، بس اتنی نماز ہے وہ۔ یہ نہیں کہ اتنے فرض ہیں تو اتنے واجبات ہیں تو اتنے نوافل ہیں تو اتنے سنتیں، کچھ نہیں، ذرا جی چاہے آپ کا کبھی نماز پڑھیں، کھڑے ہو کر کے 2 رکعت پڑھ لیا کریں۔ یہ تو اس کا مطلب یہ کہ دنیا میں جو 1.5 ارب آدمی ہے بالکل ہی گمراہ، جو 5 وقت کی نماز پڑھ رہے ہیں، جو فرائض بھی پڑھتے ہیں، واجبات بھی پڑھتے ہیں، سنت بھی پڑھتے ہیں، لہذا اس فرقے سے مسلمانوں کو محفوظ رہنا چاہیے، اور نہ ان کی کتابیں پڑھیں، نہ ان کے واز سنیں، نہ ان کی تقریر سنیں، کیونکہ آدمی اپنے مسائل کو جانتا نہیں ہوتا، اس لیے شکوک اور شبہات پیدا ہونے لگتے ہیں۔ یہی وجہ کہ بے شمار ایسے سیکولرازم کے لوگ آج کل ان تقریروں کو سن کر کے پیدا ہو گئے کہ جو دینی معاملات ہیں بالکل آزاد، ارے میاں چھوڑو یہ تو مولویوں کی بات ہے۔ ایک صاحب ہمیں ملے تو انہوں نے کیا کیا، احرام کی حالت میں پورا عمرہ تو کر لیا، عمرہ کرنے کے بعد جدہ میں حلق کیا آن کر کے۔ ہم نے کہا بھائی یہ تو حرم شریف میں حلق کرے، کہنے صاحب یہ سب مولویوں کی اجازت، چھوڑیں، بال کٹوانا ہے جہاں چاہے کٹوان۔ اب شرعی احکام کیا ہے؟ عمرہ کرنے کے بعد حلق آپ کو حرم کے اندر کرنا ہوگا۔ اب اگر آپ نے جدہ میں حلق کیا تو 2 دم آپ پہ ہوگا، ایک تو یہ کہ آپ نے کپڑے پہنے سلے ہوئے، اس کی مقدار کے اعتبار یا صدقہ یا دم، اور حرم کے باہر سر مڈانے کا دم۔ یہ سارے احکامات کو اگر آپ یوں ہی عمومی طور پر لے کر کہیں یہ سب مولویوں کے اختراع ہے، علماء نے پوری زندگیاں اس میں لگا دی۔ اگر میں بیان کرنے آ جاؤں تو آپ دنگ اور حیران ہو جائیں۔ صاحب مبسوط، یہ اس زمانے کے بادشاہ نے کوئی ٹیکس لگا دیا تھا، تو ان کو ظالم حکمراں ہوتے تھے، تو ان کو صاحب مبسوط کو کنویں میں قید کر دیا۔ کنویں میں قید کرنے کے بعد، یہ کنویں میں قید تھے، بہت بڑے عالم تھے، جو اس زمانے کا قاضی تھا۔ اس زمانے کے قاضی کے لوگوں نے سور سے لڑا کر کہا کہ ہمیں پڑھنے کی اجازت دیجیے استاد۔ تو بادشاہ نے اتنی اجازت دی کہ تم کنویں کے باہر بیٹھ کر کے اور سبق پڑھ لیا کرو۔ اب بتائیے کنویں میں اندھیرا، چراغ نہیں، جو انجام دیے خدمات۔ اب کتاب سیر، امام اعظم ابو حنیفہ، بڑی مختصر کتاب ہے دیکھنے میں، وہ کتاب سیر کی عبارت شاگرد کنویں سے نیچے بیان کرتا، امام صاحب وہ اس کی شرح فرماتے۔
امام صاحب کی دلیل یہ ہے، قرآن کی یہ آیت، یہ احادیث معیت ہیں وغیرہ وغیرہ، یہ سب ڈکٹیٹ کرواتے وہ، تو آپ کو تعجب ہوگا کنویں میں رہ کر امام اعظم ابو حنیفہ کا فقہ جو مبسوط کی صورت میں 30 جلدوں میں ہے، کنویں میں سے ڈکٹیٹ کرایا قید خانے میں، اور غالباً 7 یا 8 سال کنویں میں رہے اور 12 کتابوں کی شرح کنویں سے اپنے شاگردوں کو ڈکٹیٹ کروائی، ہاں، اور وہ 30 جلدوں پر ہے اس فقیر کے کتب خانے میں، میمن مظلوم، کبھی بھی آپ آن کر کے زیارت کر لیں، الحمدللہ مدینہ شریف میں تلاش کر کے میں نے اپنے لائب میں رکھا۔ یہ اتنی بڑی خدمات ہمارے فقہاء اور محدثین کی۔ امام بخاری فرماتے میں ایک مرتبہ سمرقند گیا تو سمرقند میں لوگوں نے کہا امام بخاری، سارے اہل علم جمع ہو گئے، تم اپنے شیخ کی ایک حدیث ہمیں بیان کر دو۔ وہ یہ سمجھے کہ بھئی 2 4 10 استادوں سے سنی ہوگی حدیث، 12 15 حدیثیں بیان کریں۔ امام بخاری سنبھل کر بیٹھے اور 1000 حدیثیں بیان کی۔ 1000 حدیث، کیا مطلب ہوا کہ 1000 محدثین کے بعد پوری دنیا میں گھوم کر کے حدیثوں کا اخذ کیا امام بخاری۔ آپ اس سب پہ چوکڑی لگا رہا جس میں پوری لوگوں نے زندگیاں لگا دی جناب۔ تو اس لیے قرآن، سنت، حدیث، اجماع امت، قیاس، یہ 4 دلیلیں کسی شرعی مسئلے کو ثابت کرنے کے لیے ہیں یہ، اور ان سے جو آزاد ہو گیا سمجھ لیجیے مذہب سے آزاد ہو گیا۔